دہلی سے، جو آج کل ہندوستان کا دارالحکومت ہے، ایک ہفت روزہ اردو اخبار نکلتا تھا ریاست، اور اس کے ایڈیٹر ایک سردار جی تھے، دیوان سنگھ مفتون۔ انہوں نے صرف 5 جماعتیں پڑھی تھیں، یعنی رسمی تعلیم صرف 5ویں جماعت تک تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے اردو کا اخبار چلایا اور بہت کامیابی سے چلایا۔ کہا جاتا ہے کہ بڑے دبنگ آدمی تھے۔ اس وقت کے انگریز حکمرانوں پر جتنی تنقید کرتے تھے، اتنی ہی شدت سے انگریز کے پروردہ والیان ریاست پر تنقید کرتے تھے۔ صاف گوئی سے لکھتے تھے، نڈر ہو کر لکھتے تھے، راجوں، مہاراجوں اور نوابوں کے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے تھے۔ اسی وجہ سے والیان ریاست ان کے خلاف مقدمات بنا دیتے تھے، اور اسی وجہ سے کئی بار دیوان سنگھ مفتون صاحب نے جیل بھی کاٹی، لیکن حق کی آواز بلند کرنے سے باز نہ آئے۔ ریاست اخبار 1924 میں جاری کیا گیا اور ہندوستان کی تقسیم کے بعد بھی چھپتا رہا۔ اس اخبار میں دیوان سنگھ مفتون صاحب نے اپنی زندگی کے واقعات بھی لکھے، اور بعد میں انہی یادداشتوں کو ایک کتابی صورت میں شائع کیا گیا، اور اس کتاب کا نام ہے ناقابل فراموش۔ یہ کتاب پڑھتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان کی تقسیم سے پہلے انگریز تو ظلم کرتا ہی تھا، ریاستوں کے نواب بھی کسی سے کم نہ تھے۔ ریاستوں میں ہونے والی سازشوں کے بارے میں پڑھ کر تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کتاب میں ایک مضمون نے مجھے بہت زیادہ حیران کیا، وہ ستاروں کے اثرات کے بارے میں ہے۔ اگر اس مضمون میں لکھی دیوان سنگھ مفتون کی باتیں درست ہیں تو سوال اٹھتا ہے کہ ستارے مستقبل کے بارے میں اتنی درست پیشگوئی کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ جس بندے نے ستاروں کا علم ایجاد کیا ہے یا دریافت کیا ہے، اس کا نام ہے بھرگورشی، اور اس نے اپنا سارا علم ایک کتاب میں منتقل کر دیا جس کا نام ہے بھرگو سنگتا۔ اس میں بھرگورشی نے کنڈلیاں لکھی ہیں۔ اب کنڈلی کیا ہوتی ہے؟ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو نجومی لوگ ایک کاغذ پر بچے کی پیدائش کا وقت لکھتے ہیں، تاریخ لکھتے ہیں، اور ساتھ ہی لکھتے ہیں کہ اس وقت مختلف سیارے کہاں کہاں تھے۔ تو کاغذ کے اس ٹکڑے کو جنم کنڈلی یا جنم پتری کہا جاتا ہے۔ تو وہ جو کتاب ہے بھرگو سنگتا، اس میں لکھا ہے کہ فلاں وقت اور فلاں سیاروں کے تحت پیدا ہونے والوں کی زندگی کیسے گزرے گی۔ یعنی دیوان سنگھ مفتون صاحب کے مطابق جو بھی دنیا میں پیدا ہو چکے ہیں اور آئندہ پیدا ہوں گے، ان سب کے حالات اس کتاب میں درج ہیں۔ اسی وجہ سے کتاب کئی من وزنی ہے اور کئی حصوں میں ہے۔ یہاں یہ ذکر بھی کر دوں کہ میں نے جب اس کتاب کے بارے میں گوگل میں سرچ کیا تو مجھے بھرگورشی یا بھرگو سنگتا کے بارے میں کچھ نہیں ملا۔ خیر، دیوان سنگھ مفتون بتاتے ہیں کہ ایک دن انہوں نے اپنی کنڈلی یا زائچہ ایک پنڈت جی کو دکھایا، جن کے پاس بھرگو سنگتا کتاب کا ایک حصہ موجود تھا، اور کتاب میں جو کنڈلیاں لکھی تھیں، دیوان سنگھ کی کنڈلی ان میں سے ایک کے ساتھ میچ کر گئی۔ اور حیرت کی بات ہے کہ اس میں جو باتیں لکھی تھیں وہ تمام کی تمام دیوان سنگھ پر بیت چکی تھیں۔ مثلا لکھا تھا کہ دیوان سنگھ کی پیدائش کے بعد ان کے والد فوت ہو جائیں گے، 17 برس کی عمر میں پہلا عشق ہوگا، 18 برس کی عمر میں زمین ملے گی۔ لکھا تھا کہ یہ بندہ زندگی میں لاکھوں پیدا کرے گا، لاکھوں ہی خرچ کرے گا، پھر بھی مقروض رہے گا۔ یہ جو باتیں لکھی تھیں ہو بہو دیوان سنگھ کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ تو اس کے بعد ستاروں کے علم میں دیوان سنگھ کی دلچسپی بڑھ گئی، اور انہوں نے سالانہ بنیادوں پر اپنا زائچہ بنوانا شروع کر دیا۔ اسے نام دیا جاتا ہے ورش پھل۔ اس میں تاریخ وار لکھا ہوتا تھا کہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو کیا واقعہ پیش آئے گا۔ ایک سال ان کے ورش پھل میں لکھا تھا کہ دیوان سنگھ صاحب کو ملازمت سے نکال کر جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ جب یہ انہیں ملا تو اس وقت وہ ایک ریاست کے مہاراجہ کے پاس کام کر رہے تھے، اور وہ مہاراجہ ان پر بہت مہربان تھے، تو لگتا ہی نہیں تھا کہ جو ورش پھل میں لکھا ہے ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن پھر 2 ماہ بعد ان مہاراجہ کو گدی سے اتار دیا گیا، دیوان سنگھ مفتون کی ملازمت بھی چلی گئی، اور انگریز نے انہیں قید میں بھی ڈال دیا۔ یعنی ہو بہو وہی ہوا جو ان کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا۔
ایک اور واقعہ یہ ہے کہ دیوان سنگھ مفتون پر ایک مقدمہ چل رہا تھا، تو انہیں ایک جوتشی نے بتایا کہ اگر مقدمے کا فیصلہ 20 فروری سے پہلے آیا تو آپ کو ضرور قید ہوگی، لیکن قید ہو بھی گئی تو 20 فروری کے بعد آپ کی قید ختم ہو جائے گی۔ یہ تاریخ یاد رکھیے گا، 20 فروری۔ کیس یہ تھا کہ دیوان سنگھ نے اپنے اخبار ریاست میں نواب آف بھوپال کے خلاف لکھا تھا، اور نواب نے ہوشنگ آباد کے علاقے میں ان پر مقدمہ کر دیا تھا۔ دیوان سنگھ کا موقف یہ تھا کہ اخبار دہلی میں چھپا، یعنی جرم دہلی میں ہوا، تو ہوشنگ آباد کی عدالت انہیں کیسے سزا دے سکتی ہے؟ اس ڈیفنس کی بنیاد پر انہیں اپنے بری ہو جانے کا یقین تھا، لیکن 5 دسمبر کو انہیں سزا ہو گئی اور جیل منتقل کر دیا گیا۔ جیل سے انہوں نے اپنی سزا میں کمی کی درخواست کی، واضح رہے، سزا میں کمی کی درخواست کی، سزا منسوخ کرنے کی درخواست نہیں کی۔ لیکن جب وہ درخواست حکومت کے پاس پہنچی تو حکومت نے کہا کہ جس عدالت نے سزا دی ہے جرم تو اس کی حدود میں ہوا ہی نہیں ہے، تو یوں حکومت نے ان کی سزا ختم کر دی۔ اور جس روز دیوان سنگھ مفتون عدالت سے باہر آئے اس دن تاریخ 21 فروری تھی، یعنی عین وہی تاریخ تھی جو جوتشی نے بتائی تھی۔ تو یہ باب پڑھ کر میں ابھی تک حیرت زدہ ہوں کہ ستارے کسی بھی شخص کے بارے میں اتنی درست معلومات کیسے دے سکتے ہیں۔